للہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روزے کے فضائل، جس طرح ہم اپنے دوستوں کا عرض کرتے رہتے ہیں کہ جو درود پاک ہے، ہم اپنی بندہ زبان سے اس کی کس طرح فضیلت کرے بیان، جس وظیفے کو خود خداوند قدوس پڑھے، اس وظیفے کی نائب ابتدا ہے نائب انتہا فضیلت کے لحاظ سے۔ بس بات ختم ہوتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں بھی اس طرح ہی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں۔ بات ختم ہو گئی۔ تو بارکہ چند ایک احادیث مبارکہ اور اس کے کچھ فضائل عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ روزے کے فضائل بے شمار ہے، یہاں کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث قدسی شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، وہی حدیث پاک آ بھی گئی، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، روزے میں ریا نہیں ہو سکتی۔ مثال ہے، دیکھیں صبح سے لے کر شام تک جس بندے نے روزہ رکھا ہے دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ روزے سے ہے، یعنی یہ وحید عبادت ہے جس میں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر بندہ دکھلاوا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، دکھلاوا کرنا چاہے پھر بھی نہیں کر سکتا۔ نماز ہے، آپ کے دل میں جتنی خشیت ہو، جتنا خضوع ہو، جتنی عاجزی ہو، لیکن جب آپ کھڑے ہوں گے لوگ دیکھ لیں گے نا، وہ کہ آپ دل سے پڑھ رہے ہیں، رو کر پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پھر بھی پتہ چل گیا نا۔ اس طرح قرآن پاک ہے، آپ بڑی محبت سے پڑھ رہے ہیں، جب آپ کھولیں گے بیٹھیں گے آخر لوگ دیکھ لیں گے نا۔ مطلب حج ہے، کوئی بھی زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، جب بھی مطلب جتنا بھی چھپا کے دیں، حالانکہ صدقہ خیرات ہے بندہ چھپا کے دے، حدیث پاک ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، پھر بھی اگلے کو تو پتہ چل ہی جائے گا نا کہ مجھے دے رہا ہے۔ مطلب ہر نیکی میں راز پوشیدہ ہو سکتا ہے اور ہوتے رہتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے بندہ زہر بھی کرے تب بھی نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے میں روزے سے ہوں، اگلا نہ مرے، اگلا کہے کیا پروف ہے؟ مطلب یہ ایسی عبادت ہے کہ بتائے پھر بھی نہ بتائے پھر بھی یہ لیک آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا ہے، یعنی سب میں کرنے سے مراد حرکات و سکنات، اس چیز کو چھوڑنا ہے، لہذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ دینے والا ہے، بندہ لینے والا ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ دینا ہے، یا پھر بندے کو پتہ ہوگا کہ اس پاک ذات نے کیا عطا کیا۔ اور یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض کا اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ دوسری اس کی مفسرین یہ بھی بڑی پیاری اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن کسی نے اگر کسی کی زمین ناپ لی ہے، کسی نے اگر کسی کا مال ناپ لیا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، قرضہ دینا ہے، یعنی حقوق العباد جتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کے اگر کسی نے پیسے دینے ہیں یا زمین دینے جو بھی ہے کس نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی زمین واپس کر، ایک مرلہ ہوگا یا کنال ہوگی یا مربع ہوں گے، اچھا اس کا جو قرضہ ہے وہ واپس کر، یعنی جتنے وہ یہ کہے گا مولا اب تو یہاں میدان آخرہ ہے، نہ میرے پاس زمین ہے نہ میرے پاس پیسے ہیں، میں اس کو کیسے لٹاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کے نیک اعمال میں دیکھو، تو نیکیاں ہیں، فرشتے عرض کریں گے جی مولا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے اس کا ایک مرلہ چھینا تھا، ایک مرلے کی نیکیاں جو ہے نا وہ 1000 بنتی ہیں فار ایگزامپل، لہٰذا اس 1000 نیکیاں ادھر شامل کرو، ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا آئے گا مولا اس نے میرا 10,000 دینا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا 10,000 قرضے کی نیکیاں بنتی ہیں 1,00,000 فار ایگزامپل،
مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو اس کا نام ہے مال میں 1000 نیکی جو ہے، فرشتے کہیں کہ مولا نیکی تو اس کے پلے باسا بس 80,000 رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 80,000 اس میں، ابھی اس کی 20,000 باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اس کے 20,000 جو گناہ ہیں اس میں ڈالیں، 20,000 اس کے گناہ اس میں، یعنی اس کے پیسے دینے دینا، نیکی کم پڑ گئی ہیں، جتنی نیکی تھی لے لی گئی ہیں، اب اس کے گناہ اس میں ڈالیں۔ تیسرا بندہ آئے گا مولا اس نے میرا فلاں حقوق دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکی اس میں ہے، عرض کی جائے گی نہیں مولا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے گناہ جتنے بندے ہیں نیکی کے بدلے میں سب اس میں ڈالیں۔ یہ پوزیشن ہوگی اس وقت حقوق العباد کی ادائیگی کی۔ یہاں تو معمولی سمجھا جاتا ہے نا، دین کو تو وہی بات ہے، دین کو تو بس لوگوں نے پتہ نہیں اور تسبیح کا جو ہے نا پھیر بنا رکھا ہے۔ کل اس طرح کی موضوع کی گفتگو ہوئی تھی تو جو ہے نا تکلیف دے والے، میرا کاسب کا قول بدلنے کا سخت تھا، بہت بڑی تکلیف سخت تھی۔ میں نے کہا میں نے حقیقت بیان کی ہے، شاید ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی جو پھر عیاش پرست ہیں، جو ہم شیطان کے تابع دار ہیں۔ مطلب صحیح حقیقت تو دین اور ہے نا، جو ہم نے لوگوں نے بنا رکھا ہے، پیش کر رکھا ہے۔ دیکھو جب بھی کوئی ہے، ہم بھی ہیں، حق بات سننے کے لیے انسان کی اتنا بڑا دل ہونا چاہیے۔ اگر حق بات ہم نہیں ہضم کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے معاذ اللہ، کھربا معاذ اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈانٹے ہیں۔ حق بات اسی کی ہے نا، آپ اور میری تو نہیں ہے نا، حق بات اسی کی ہے نا۔ جو حق بات خدا کی برداشت نہیں کر سکتا، آپ بولے وہ بندہ ہے، وہ تو خدا بندے کو اس کی ذات پاک سے مقابلہ کر سکتا۔ ہم نے سوچے نیچر دین ہی ایسا سمجھ رکھا ہے۔ رات میں میرے بچوں کو صبح بڑی سختی سے وصیت کر رہا تھا، اور وہی یعنی یہ ہمارا جو طریقہ کار دین کا آغاز کرنے والا بن گیا وہ یہودیوں والا، سیم یقین مانا، جو چیز سستی ہے آسان ہے اس کو اپنا لیا، جو مشکل ہے اس کو جانا گیا۔ رات ایک ساتھی نے آ کر اذان پڑھی، میں نے بچوں کو کہا دھیان رکھیے گا اس نے تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ تو آج میں نے پوچھا، میں نے کہا اس نے تراویح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا جب آج اذان پڑھنے کے لیے آیا نا تو اس کو اذان نہ پڑھنے دینا۔ لوگ کہیں گے قاسم آپ سختی سے نمٹ رہے ہیں، بلا سختی نہیں ہے، اور جس طرح کہتے ہیں شوکتے کو پھونکتا ملنا چاہیے، ان لوگوں چور خوروں نے دین کو شاد کر رکھا ہے۔ اذان پڑھنا ثواب ہے، تراویح پڑھنا ثواب نہیں ہے۔ اذان پڑھنا سنت ہے، تراویح پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ جو نا مجھے کیا جو بھی حق کو لوگ ان کو اچھے نہیں لگتے، کہ جو چیز من میں ہے تو کر لی، جو چیز مقصد ہے کیا تراویح تو وہ محبوب مشغلہ ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، اذان ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اذان آپ کی ذات اقدس نے ساری زندگی نہیں پڑھی۔ مطلب ہے صحابہ علیہ رضوان آپ کو فرمایا گیا کہ محبوب یہ آپ کے دین کی اذان ہے، کبھی آپ کے ذات پاک نے خود اذان نہیں پڑھی۔ صحابہ علیہ رضوان پڑھتے رہے، سنت واقعہ ہے۔ اور تراویح تو وہ عبادت ہے جو آپ کی ذات پاک نے خود 3 دن ادا فرمائی ہے۔ آپ کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پبلک یہ نیچر بن چکی ہے، کچھ دین کو دین سمجھنا، باقی کو جانے تو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے چند سال پہلے پتنی میں نے بھی بات کی تھا، میں نے پوچھا کہ آپ تراویح کہاں پڑھتے ہیں؟ اس نے ایسے دھنے انداز سے مجھے جواب دیا، یہ تو میرے فروغ نے بس پڑھوائی تھی، بس ٹھیک ہے۔ مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹمپریری عبادت ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ کرما معاذ اللہ۔ حضرت میرے فروغ نے اس کے بعد جماعت کروا دی تھی، فرما دے لا حول ولا قوت، یعنی تیری نظروں میں حضرت میرے فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مقام بھی نہیں ہے۔ حضرت میرے فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فعل تیری نظروں میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے مسلمانوں کی سوچ بن چکی ہے۔ حالانکہ دوست مہربانوں، دین تکمیلی صحابہ علیہ رضوان کے قول فعل تک ہوتا ہے۔ بڑی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں، جو چیز قرآن پاک سے نہیں ملتی نا جناب، حکم ہے کہ حدیث پاک میں دیکھو، جو چیز حدیث پاک میں نہیں ملتی حکم ہے صحابہ کے کردار کو دیکھو جناب۔ صحابہ کے کردار میں جو چیز نہیں ملتی وہاں پھر تیسرا آ جائے، چوتھی پھر اصطلاحات اسلام کی، وہاں قیاس، جس کو کچھ اجتہاد کہتے ہیں۔ اور عرض کرنے کا مطلب ہے دین تو صحابہ کے قول فعل سے مکمل ہوتا ہے، تو تم لوگوں نے مطلب ہے کہ اپنے نظروں میں صحابہ کے قول فعل کو کوئی اہمیت بھی نہیں۔ آپ پھر بتائیں، پھر اس طرح کے لوگوں سے جب سختی سے نمٹا جائے تو پھر یہ سختی ہے؟ اصل نبی پاک کا دین پیش کرنا نا کہ سختی ہے؟
اور تم لوگوں نے تو دین کو گھٹا رہے ہو نا سر۔ علماء یہ بیچارے جو پیٹتے ہیں کہ خدا کے لیے مرنا ہے، چند دن کی زندگی ہے، اور کم از کم دین تو خوبصورت طریقے سے بناؤ نا سر۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ہمارے مسلمانوں کی اب سوچ ہو چکی ہے نا، تو یہ سختی نہیں ہوتی بلکہ حقیقی روپ ہوتا ہے۔ لوگ اس کو سختی سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اتنی گھٹیا سوچ ہے۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ روزہ بہت بڑی لاجواب عبادت ہے، ایسی عبادت جس کے بارے میں رب قدوس خود فرمائے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں اور اس کی کوئی جزا نہیں دے سکتا۔ اب نفلی روزے رکھنے والے آپ بڑے شوق اور ذوق سے رکھتے ہوں گے، شب برات کا، شب قدر کا، میں بھی وہی لوگ رمضان شریف کے روزے کو نہیں رکھ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ نرمی بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہ ملے، مطلب جس طرح ہم نے مثال عرض کی نا لینے دینے کی، تو جب حقوق العباد کی باری آئے گی وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نام اعمال میں کو لے کے آئیں، عرض کی دیں مولانا ہے وہ روزے کی رہتی ہیں، باقی نمازوں کی چلی گئی، حج کی بھی چلی گئی، عمرہ شریف کی بھی چلی گئی، ساری اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو میں رب ہوں، میں اس کو راضی کرتا ہوں، بقایا جو اس کا رہتا ہے، زمین کا مرلہ رہتا ہے، پیسہ رہتا ہے، اس کا روزہ نہ چھینو، اس کا روزہ، حالانکہ اس کے نام اعمال میں گناہ لوگوں کے ڈالے جا چکے ہیں، ہر چیز ڈالی، مالک فرمائے گا نہیں اس کا روزہ، کیونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا، روزے کی جزا نہ چھینو، باقی اس کا بقایا ہے، اس کا بقایا ہے، اس کا میں خداوند قدوس ہوں، یہ جب تک راضی نہیں ہوتے میں اس کو عطا کرتا رہوں۔ روزہ تو یہ لاجوابی بات ہے، روزہ تو یہ لاجوابی بات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وانا اجزا بھی، پہلی میں اجزی بھی، یہاں اجزا بھی، میں اس کا بدلہ ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی میں اس کا بدلہ ہوں۔ آپ سمجھیں خداوند قدوس سے اگر وہ خود فرما دے میں اس کا بدلہ ہوں، مجھے مثالیں دینی عرض کرنی پڑتی ہیں آپ کو آسانی کے لیے۔ اور جس طرح حضرت ایاز سلطان صاحب محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہیرے تھے نا سر ایسے پھینکا، تو آپ نے فرمایا جن جن کو ضرورت ہے اٹھا لی، سب نے جو ہے نا اٹھا لی، تو ایاز صاحب بیٹھے رہے، آپ نے فرمایا ایاز تو نے کیوں نہیں اٹھائے؟ حضور ان کو ہیرے ضرورت ہے، انہوں نے ہیرے اٹھا لیے، مجھے آپ ضرورت ہے، مجھے آپ ہی کافی ہے، ان کو ہیرے، مجھے ہیرے والا چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس کو وہ ذات ہے کہ بس میں ہی اس کو، اس کی بھلا کی انتہا ہوگی عطا کچھ، وہ تو رب بھی ہے سبحان اللہ۔ انہیں تمام عبادت کا بدلہ جنت اور روزے کا بدلہ خالق جنت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 2، تمام عبادت میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزے میں عشق کا، یعنی وہ چیز ہے نا عشق جو ہے نا وہ دلیلیں نہیں لیتا، عشق تھا نا حضرت ابراہیم علیہ، ظاہراً لوگ کہے کہ یار جان بچانا بھی فرض ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عشق تو تھا، آپ نے فرمایا لے تمہارے لیے آگ ہے میرے لیے وصال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود عشق، ٹھیک ہے جناب، کیونکہ اس میں رب کے لیے دنیاوی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ سارا دن آپ ماشاءاللہ جنہوں نے روزہ رکھا، حالانکہ دنیا کی مرغوب سے مرغوب چیز بھی آ جائے تو انہوں نے نہیں کھانا، کیونکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا، لوگ جب بندہ گھر بیٹھا ہوگا اس کے سامنے اچھی سے اچھی چیز گھر والے پیش کریں وہ کھائے گا نہیں، کوئی دیکھ رہا ہوگا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، محبت ہی ہے نا، عشق ہی ہے نا، اس کی آشکارا شش نشان است اے پسر، سرد و رنگ و زرد و چشم و تر، عاشقوں کی 6 نشانیاں ہیں اے لڑکے، 6 نشانیاں، گر ترا پسند سے دیگر خدا، کم خور و کم گفتن و خفتن ہرا، مطلب عاشقوں کی 6 نشانیاں ہیں اے بیٹے، ٹھنڈی آہ، عاشقوں کی جو، اور کچھ تعلیم مفسرین فرماتے ہیں کہ عشق والوں کا اندر جو سانس نکالتے ہیں وہ اتنا گرم ہوتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس آگ کے سانس کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جناب، عشق کی وجہ سے ان کے رنگ جو ہے نا وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، اندر ایسا آگ کھولتی رہتی ہے عشق کی، ان کے کلر پیلے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں ان کی روتی رہتی ہیں۔ اگر تجھ سے پوچھیں 3 اور کون سی ہیں عاشقوں کی علامتیں،
تو تم فرما دو وہ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں اور کم سوتے ہیں، یہ عاشقوں کی علامتیں ہیں۔ یہ سب باتیں روزے میں ہیں، یہ 6 چیزیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور متی کا بدلہ تو انعام ہے، یعنی جو تابع داری کرتا ہے اس کا صلہ انعام ہی ہے نا جناب، مگر عاشق کا بدلہ نکاح حبیب ہے، یعنی ملاقات، محبوب کی ملاقات۔ نمبر 3، روزے میں انسان ہر وقت عابد رہتا ہے۔ دیکھیں نا، نماز میں بندہ نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یعنی کیا کر رہا ہے، جب نماز پڑھ کے چلا جائے گا تو نیکیوں سے آؤٹ ہو جائے گا نا، کٹ آف ہو جائے گا نا۔ روزہ ایسا ہے جس وقت سے بندے نے رکھ لیا ہے نا، اس وقت سے لے کر شام تک وہ سو رہا ہے پھر بھی عبادت میں ہے، بیٹھے چپ کر کے پھر بھی عبادت میں ہے، سفر میں ہے جا رہا ہے پھر بھی عبادت میں، یعنی روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کا ہر لمحہ کس میں ہے، عبادت میں۔ سونا چلنا پھرنا سب عبادت، کیونکہ بہرحال روزہ منہ میں ہے۔ نمبر 4، جیسے کہ وضو و غسل گندگی جسم کو دور کر کے انسان کو عبادت، تلاوت اور مسجد میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ وضو جب بندہ کرتے تو پھر اس طرح کی چیزوں سے قابل ہو جاتا ہے نا، مسجد میں آنا، وضو، تلاوت۔ ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربار یار کے لائق بناتا ہے، جس طرح وضو انسان کو مسجد میں آنے کے لائق بناتے ہیں، نماز پڑھنے کے لائق بناتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لائق بناتا ہے، اس طرح روزہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لائق بناتا ہے، اور مشاہدہ جمال اور ہم کلامی رب ذوالجلال کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ ہم کلامی، آپ کو پتہ ہے شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اعتکاف کا حکم تھا نا، آپ کی ذات پاک کو روزے کا عادت تھا، تو آپ طور سینا میں آپ 40 دن معتکف رہے نا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں، تو آپ 40 دن وہاں روزے سے رہے، 40 دن وہاں روزے سے رہے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو 30 دن کا وعدہ فرمایا تھا، 30 لیلۃ واتممناھا بعشر فتم میقات، پہلے 30 دن جب مکمل ہوئے، بعشر فتم میقات، 10 دن پھر آرڈر ہو گیا، 10 دن اور مکمل کرو۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے دوران روزہ کوئی ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو، اس کی شان بڑھ کے مجھے جملہ نہیں آتا کیسے ادا کروں، یعنی ایسے اس کام کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اور روزے 10 آپ کو حکم فرما دیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہے کہ ہم پڑھا ہے نا ہم نے کہ ہم کلامی رب ذوالجلال کی قبولیت پیدا کرتا ہے، اس کے لیے ہم نے دلیل دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کے لیے گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم اگر میرے ساتھ ہم کلام ہونا ہے تو پھر روزہ رکھو۔ حالانکہ نبیوں کی ذات تو ہمہ وقت پاک ہی پاک ہے، زبان اقدس تو پاک ہی پاک ہے، ان پاک ہستیوں کی زبان مبارک میں تو کچھ ان کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو آیات مقدس ہے نا کہ میرا محبوب میری مرضی کے بغیر نہیں بولتا، یہ سارے نبیوں کے لیے حکم ہے، سارے نبی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے اپنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے، خدا بلواتے تو وہ بولتے ہیں، جن کا بولنا خدا کا بولنا ہو تو ان کی زبان مبارک کا کیا عالم ہے۔ تو جب ان پاک ہستیوں کو روزے حکم دیا تو پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور جاتے تو روزہ رکھ کر جاتے، وہی بات آ گئی، اور تورات لینے کے لیے 40 روزے رکھے، تورات شریف لینے کے لیے بڑے بریک باتیں آ جاتی ہیں۔ تورات شریف لینے کے لیے، ملاقات خدا کرنے کے لیے موسیٰ کلیم جیسے اولوالعزم رسول پیغمبر وہ روزہ رکھیں، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کا کیا ہی شان اور کیا ہی عطا، کیا ہی کمال ہے۔ بڑوں کی ادا اگر چھوٹے اپنے ہیں تو کتنا بڑے احساس کی بات ہے۔ نمبر 5، روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے، انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، غفلت دور ہوتی ہے۔ کتنا بندہ ایکٹیو اور ہوشیار رہتا ہے، یار میں روزے کی حالت میں مجھ سے
جھوٹ بولتے ہیں سوچتا ہے، چوری کرتے ہوئے سوچتا ہے، غیبت کرتے ہوئے سوچتا ہے، یعنی غفلت دور رہتے نہیں یہی چیزوں سے اس کو یہ بتاتی ہے نا، خبردار روزے سے جھوٹ نہ بولنا، خبردار روزے سے کوئی گناہ نہ کرنا، خبردار روزے سے کسی کی غیبت نہ کرنا، یہ غفلت سے روزہ ان کو دور رکھتا ہے۔ جس کی غفلت اس سے بھی نہ جائے، اس سے چاہیے کہ اپنے رنج و غم اور فکر آخرت میں مبتلا رکھے، مطلب روزے رکھنے کے باوجود بھی بندہ کو تو نہیں بنانا چاہیے تب پیچھے پھر روزے سے، کیونکہ یہ نفس کا آخری علاج ہے۔ نمبر 6 حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ماہ رمضان اور قرآن پاک روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ یہ 3 ہستی ہیں، رمضان شریف، قرآن پاک اور روزہ، جن کے دوران 3 شخص بہت بد نصیب ہیں۔ ایک وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف سنے اور درود پاک نہ پڑھے، حدیث میں شروع معروف ہے۔ دوسرا وہ جو ماں باپ کا بڑھاپا پا کر جنت حاصل نہ کرے۔ تیسرا وہ جو رمضان شریف پا کر اللہ تعالیٰ کی اپنا رضا اور جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکے، تو وہ بھی بہت بڑا بدنصیب ہے۔ اور بھی کافی روزوں کے فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقدس اور محتشم پاک عبادت زیادہ سے زیادہ زندگی بھر اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔